السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول بے قرار کے ایپیسوڈ نمبر 9 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سفیر سر، آپ پاکستان کب لوٹے؟ پچھلے 2 سال سے میں پاکستان میں ہی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ سب کی نظروں سے بچا رہا۔ رپورٹر کے سوال پر وہ آنکھیں مٹکتا بولا تھا، جس پر وہاں موجود سب رپورٹرز شاکڈ ہوئے تھے۔ آپ نے کیا سوچ کر سیاست جوائن کرنے کا فیصلہ کیا؟ سفیر کی بات پر خود کو کمپوز کرتے ایک رپورٹر نے سوال کیا تھا، جس پر وہ کھل کر مسکرایا۔ اس کا جواب میں نہ بھی دوں تو سمجھدار سمجھ ہی سکتے ہیں، مگر آپ لوگوں کو جواب دینا ہی پڑے گا۔ رپورٹر کے سوال پر وہ طنزیہ انداز میں کہتا اس کے ساتھ کھڑی لیڈی رپورٹر کو دیکھ کر مسکرایا تھا، تو سفیر کے مسکرانے پر تھوڑا شرمائی تھی۔ میرے ڈیڈ اور ان کے ڈیڈ سیاست میں ہیں، پھر میں پیچھے کیسے رہ سکتا تھا؟ بس جوائن کر لی۔ اب آپ کے پاس سوال بہت ہوئے، ایکسکیوز می۔ رپورٹرز کو جواب دیتا وہ بات ختم کرتا، سب سے ایکسکیوز کرتا، رمشا اور نایاب کی سمت بڑھاتا، جبکہ سفیر کے ساتھ کوئی پر سب رپورٹر اسے بس جاتا ہوا دیکھ ہی سکے تھے۔ رمشا، تم نے بتایا نہیں، آنٹی کب آئیں؟ سفیر کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر نایاب اس کی بولتی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی، تبھی وہ بہانہ بناتی مسز شہباز کی طرف مڑی تھی۔ کب تک بچو گی سویٹ ہارٹ؟ نایاب کو خود سے کتراتے دیکھ کر سفیر کو مسکرا کر سر جھٹکتا ڈرنک کاؤنٹر پر غصے سے لال ہوتے رمیز کے پاس آیا تھا۔ کیا بات ہے؟ ابھی تک تو بڑے جوش میں تھے، اب تیری بتی کہاں گل ہو گئی؟ رمیز کے پاس آتے سفیر نے اپنے لیے ڈرنک کا آرڈر دیتے رمیز کا مذاق اڑایا تھا، جس پر وہ سختی سے لب بھینچ گیا تھا۔ ویسے ایک بات تھی، تو کل رات جوش میں ہوش کو بیٹھا۔ یہ تو شکر منا تیرا رازدار ہوں۔ رمیز کو غصے سے اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر وہ تھوڑا سا اس کی جانب جھکتا، آنکھ دباتے ہوئے مسکرایا تھا، جبکہ سفیر کی بات پر پل بھر میں رمیز کے طوطے اڑے تھے۔ کیا بکواس کرے، لگتا ہے تھپڑ دماغ پر اثر کر گیا تیرے، تبھی تو اس گمان میں ہے کہ میں تجھے اپنے کسی کام میں رازدار بناؤں گا۔ سفیر کی بات پر پہلے تو وہ تھوڑا گھبرایا تھا، مگر جلدی خود کو کمپوز کرتا وہ اپنے سامنے کھڑی نایاب کو دیکھ کر سفیر کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ چکا تھا، مگر آج شاید اس کا وقت خراب تھا۔ تبھی تو اس کی بات پر سفیر نے کہا لگایا تھا کہ وہاں موجود سب لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ہاں ہاں رمیز، تو سچ میں کمینہ ہے بہت بڑا۔ تھپڑ مجھے پڑا تھا، ہوش تو گوا بیٹھا۔ خیر، مجھے تجھے یہ بتانا تھا کہ تیرے وہ 2 ٹکے کے دوست حوالات پہ ہیں اور تجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ سب کو اپنی طرف متوجہ دے کر سفیر نے سب کو کیری آن کرنے کا اشارہ دیتے نہایت آہستگی سے کہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر رمیز حیران کن نظروں سے اسے دیکھتا پریشانی سے کھڑا ہوا تھا۔ بیٹھ جا، سب کی نظر میں ہے تو ابھی، اور رہی بات نایاب کی تو وہ خود تجھے تیری اوقات دکھائے گی۔ رمیز کو بیٹھنے کا کہتا وہ مست نگاہوں سے مسکراتے ہوئے نایاب کو دیکھتا بولا تھا، رمیز یہاں ہو بیٹا۔ بہرام شاہ، آپ بھی پلیز، مجھے کچھ خاص اناؤنسمنٹ کرنی ہے۔ ابھی وہ اور سفیر مزید کوئی بات کرتے جب شہباز صاحب کی آواز مائک میں ابھری تھی، جسے سن کر سفیر نے ہمدان صاحب کی طرف دیکھتے آبروج کاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اچانک سے شہباز صاحب کا مائک میں کچھ اناؤنسمنٹ کا سن کر ہمدان صاحب جو خود سوچ میں تھے کہ سفیر کے پوچھنے پر انہوں نے ناسمجھی میں کندھے اچکائے تھے۔ آج کی پارٹی میں اپنے بہت خاص دوست ڈی سی بہرام شاہ سے خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے میرا دوست مجھے نا امید نہیں لوٹائے گا۔ رمیز اور بہرام صاحب کے سٹیج پر آتے ہی شہباز گھگا نے شاطرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہمدان صاحب کو دیکھا تھا، جو بہرام صاحب کو خفگی سے گھور رہے تھے، کیونکہ انہیں شہباز صاحب کا بہرام شاہ کو اپنا دوست کہنا بالکل پسند نہ آیا تھا۔ اور وہیں مارے تجسس کے سفیر بھی ہمدان صاحب کے برابر میں آ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں باپ بیٹے کے بیچ لاکھ اختلافات صحیح، مگر دنیا کے سامنے وہ دونوں ہی بہت اچھے پیار کرنے والے باپ بیٹے کا رشتہ ظاہر کر رہے تھے۔ جی کہیں شہباز صاحب، کیا خواہش ہے آپ کی؟ شہباز صاحب کے رنگ و تیور کو جانچتی نظروں سے دیکھتے بہرام صاحب نہایت ادب و اخلاق سے پیش آتے بولے تھے، میں چاہتا ہوں ہم اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیں۔ مطلب میں چاہتا ہوں آپ اپنی بیٹی نایاب کا ہاتھ میرے بیٹے رمیز کے ہاتھ میں رکھ دیں اور ہماری دوستی کو ایک نئے اور پیارے رشتے کا شرف بخشیں۔ بہرام صاحب کے پوچھنے پر ایک نظر مسکراتے ہوئے رمیز پر ڈالتے شہباز صاحب نے رمشا اور ندا بیگم کے ساتھ کھڑی نایاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر سب کیمرہ مین کے کیمرے کا رخ نایاب کی طرف ہوا تھا، اور وہیں سفیر نے سختی سے جبڑے بھینچتے رمیز کو دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ایک بازی سفیر کی تھی تو دوسری بازی رمیز کی تھی، مگر نایاب شاہ کو پانے والا وہ کون سا خوش نصیب تھا جو اس وقت بہرام شاہ کی نظر میں ٹھہرا تھا۔ میں آپ کی بات کا مان ضرور رکھتا شہباز صاحب، اگر آپ نے مجھ سے 3 ماہ پہلے یہ بات کی ہوتی۔ مطلب میں سمجھا نہیں۔ مطلب یہ کہ 3 ماہ پہلے ہی میں اپنی جانی عزیز بیٹی کا ہاتھ سفیر ہمدان احمد خان کے ہاتھ میں دے چکا۔
حیران و پریشان کھڑی نایاب کو ریلیکس رہنے کا اشارہ کرتے بہرام صاحب نے بغیر کسی دکھاوے کے شہباز صاحب کے منہ پر ہی انہیں انکار کیا تھا۔ جب ان کے انکار کی وجہ پوچھتے شہباز صاحب تھوڑے پریشان ہوئے تھے۔ آخر کو یہ انکار ان کی پوری میڈیا میں بے عزتی کا باعث بننے والا تھا کہ تبھی ہمدان صاحب کے ساتھ کھڑے ان کے خوبرو بیٹے سفیر کی طرف اشارہ کرتے بہرام شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، اور وہیں ان کی بات سن کر نایاب کو اپنا آپ زمین میں گرتا محسوس ہوا تھا۔ مگر اس کے برعکس سفیر بلند احمد خان رمیز کے چہرے کی اڑی ہوائیاں دیکھ کر تھوڑی کھوجتا مسکرایا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اپنے نام کے ساتھ جڑے ہمدان صاحب کا نام ہٹا دیتا، مگر آج وہ خوش تھا، بہت خوش۔ مما، پاپا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہرام صاحب کی بات پر وہ نم آنکھوں سے اپنے برابر میں کھڑی ردا بیگم کو دیکھ کر منمنائی تھی۔ آپ نے پہلے تو کبھی اس کا ذکر نہیں کیا ہمدان صاحب، آپ نے پہلے اپنے بیٹے کی پاکستان میں موجودگی کو سب سے چھپا کر رکھا، اور اب ان کے اڈی سے بہرام شاہ کی بیٹی کے رشتے والی بات بھی خفیہ رکھی گئی، کیوں؟ شہباز صاحب نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بہرام صاحب سے پوچھا تھا کہ تبھی میڈیا نے ہمدان صاحب اور سفیر کو گھیرا تھا، جو خود اس وقت بہرام شاہ کے اچانک سے کی بات پر شوق تھے، کیونکہ جہاں تک انہیں یاد تھا 3 ماہ پہلے بہرام صاحب خود انہیں اس رشتے سے انکار کر کے گئے تھے، اور اب اچانک سے یہ اعلان ان سب میں اگر کوئی خوش تھا تو وہ تھا سفیر خان، جس نے وہ پورا کر دکھایا تھا جو اس نے کہا تھا۔ کیوں؟ کہا تھا نا ڈیڈ، ایسے حالات پیدا کر دوں گا کہ وہ خود مجھے اپنی بیٹی کا ہاتھ دیں گے۔ میڈیا سے نظر بچاتا وہ مسرور کن مسکراتا وہ ان کے کان کے قریب ہوتا سرگوشی نما بولا تھا، جس پر ہمدان صاحب کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی تھی۔ دیکھیں، اس بارے میں ہم ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں، شادی کی دعوت میں تو آپ سب کو ابھی سے دے رہا ہوں، جلد شادی ہوگی، ضرور آئیے گا۔ شکریہ۔ ہمدان صاحب کو دیکھتا ہوا وہ میڈیا کو جواب دیتا ان کے بیچ سے نکلا تھا۔ سویٹ ہارٹ، میڈیا کے بیچ سے نکلتا ہوا وانی خیزی سے مسکراتا ہوا نایاب کی طرف بڑھا تھا، جو بلو کلر کی سلیو لیس فراک میں اپنے سنہری بالوں کی ہائی ٹیل کیے افسردہ سی سوچ میں ڈوبی تھی کہ بے دہانی میں وہاں سے نکلنے کے لیے وہ مڑی تھی اور بیٹر سے ٹکرائی تھی، جس سے ٹکرانے پر ڈرنک سے بھرے گلاس زمین بوس ہوئے تھے اور اس کی ڈریس خراب ہوئی تھی۔ او یار، یہ کیا ہوا؟ چلو تم میرے ساتھ اوپر چلو، اس سے پہلے میڈیا تم تک آئے۔ سفیر، نایاب کو روتے دیکھ کر رمشا اس کا ہاتھ پکڑتی اوپر لے گئی تھی کہ ان کے پیچھے جاتے سفیر کو ریشما بیگم مسز شہباز نے روکا تھا۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو بیٹا، کتنے بدل گئے ہو۔ آج سفیر کو دیکھ کر ریشما بیگم نے مسکرا کر دل سے اس کی تعریف کی تھی، جس پر ان کے ساتھ کھڑی صاحبہ بیگم بھی مسکرائی تھی۔ شکریہ ممانی جی۔ ریشما بیگم کی مبارکباد پیش کرنے پر وہ مسکرا کر سر خم کرتا بولا تھا، جس پر وہ نثار ہوئی تھیں۔ صاحبہ، تمہارا بیٹا بالکل نہیں بدلا، آج بھی ویسا ہی شرارتی ہے۔ سفیر کے سر خم کرنے پر وہ خوش ہوتے صاحبہ بیگم سے مخاطب ہوئی تھیں، جو آج سفیر کو پہلے کی طرح خوش دیکھ کر خود بھی بہت خوش تھیں۔ میں آتا ہوں ممانی، ایکسکیوز می۔ نایاب کو اپنی نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھ کر وہ سیڑھیوں کی سمت بڑھا تھا، اور وہیں غصے اور اشتعال سے پاگل ہوتا رمیز اپنی اتنی تذلیل پر تنفن کرتا پارٹی ہال سے چلا گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اچانک لائٹ جانے سے واش روم میں اندھیرا چھایا تھا کہ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز سے وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ کون ہے وہاں؟ وہ اپنے ڈر پر قابو پاتے بمشکل بول پائی تھی۔ تجھے اپنا بنانے کی قسم کھائی ہے۔ سفیر کی گھمبیر آواز سے وہ اور زیادہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ تو تم پلیز دیکھو، مجھے جانے دو، نہیں تو میں چلا کر سب کو بلا لوں گی۔ چپ، بالکل چپ، تمہاری بکواس سننے کے لیے نہیں آیا میں، سمجھے تم؟ وہ ایک دم تیز آواز میں چلاتا اسے خاموش کروا چکا تھا۔ اب اگر تمہاری ذرا سی بھی آواز نکلی تو میں تمہاری یہ ننھی سے جان اپنے ہاتھوں سے نکال دوں گا، مسز صفی ٹو بی۔ وہ ایک قدم چلتا اس تک پہنچا تھا، جو خوف سے آنسو بہاتے دیوار سے چپکی ہوئی تھی۔ میرا ایک کام کر دو، جانے دوں گا۔ بولو، کرو گی؟ اندھیرے میں اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا سفیر آہستگی سے بولا تھا، جس پر نایاب نے اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، بولو۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر بولا تھا، جی کیا ہے، میرا مطلب کیا کام ہے؟ چہرے سے اس کا ہاتھ ہٹاتی وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی بولی، کل رات ہوئے واقعے کے بعد سے نایاب کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ او مائی سویٹ ہارٹ، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں کون سا تمہیں کھا رہا ہوں؟ نایاب کے ٹوٹے پھوٹے لہجے پر وہ مسکرا کر چوٹ کرتا بولا تھا، چلو جلدی سوری بولو، اور یہ بھی بولو جو تم نے سب کے بیچ میں اس رمیز کے 2 ٹکے کے دوستوں کے سامنے مجھ سے کہا، وہ تم خود ہو۔ چلو شاباش، شروع ہو جاؤ۔ وہ اسے اچھے سے سمجھاتا ہوا تھوڑا سا پیچھے ہوا تھا۔ میں نہیں بول رہی ایسا کچھ بھی، غلطی تمہاری تھی تو سوری بھی تمہیں بولنا چاہیے۔ تم نے کل میرے ساتھ جو کچھ کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد تمہیں تو شرم آنی چاہیے۔ اندھیرے میں ابھرتے سفیر کے سائے کو دیکھتی وہ نڈر بنتی اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ آہا، کمال، میری 5 منٹ کی سنگت کا اثر کتنا کمال ہوا ہے تم پر، بہت خوب۔ ڈر کہاں گیا تمہارا سویٹ ہارٹ، میں ابھی بھی کل والا ہی سفیر ہوں،
تو بہتر ہوگا اپنی غلطی تسلیم کرو اور معافی مانگو۔ نایاب کو ابھی نہ مانتے دیکھ کر غصے سے آگے بڑھتا سفیر اسے گلے سے دبوچتا ہوا بولا تھا، سویٹ ہارٹ، ابھی ہم اکیلے ہیں، اچھے سے معافی مانگ لو، موقع دے رہا ہوں۔ نایاب کی سانس اکھڑتے دیکھ کر وہ اس کی گردن سہلاتا خمار بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر وہ اس کے بے حد قریب آنے پر سانسیں روک گیا تھا۔ نایاب تم ٹھیک ہو؟ کافی دیر سے باتھ روم میں بند نایاب کو باہر نہ آتے دیکھ کر رمشا نے فکر سے پوچھا تھا، جب باہر سے رمشا کی آواز پر وہ اس کی گردن چھوڑتا پیچھے ہوا تھا۔ رمشا، وہ اپنی آواز بحال کرتی پکارتی ہوئی مڑی تھی کہ پیچھے سے سفیر نے اپنی سخت گرفت میں لیا تھا۔ اگر اسے کچھ بتایا تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی، بلکہ نہیں، وہ کروں گا جو تم سوچتی ہو۔ میں تمہیں اپنا گھٹیا پن دکھاؤں گا۔ وہ تو سنا ہی ہوگا تم نے، تم ایک کمرے اور نہیں باتھ روم میں بند ہو اور لائٹ بھی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ نایاب کے فراک کے زپ کو تھوڑا نیچے کرتا نایاب کی غربت میں بہکتا ہوا بول رہا تھا، جب اس کے ہاتھ کی حرکت محسوس کرتی نایاب کی سانس اٹکی تھی۔ نہیں پلیز سفیر، سوری، میں نے غلط کہا تھا، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے آپ پر ہاتھ اٹھا کر غلط کیا، مجھے معاف کر دیں۔ سفیر کے سامنے ہاتھ جوڑتی وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہتی رونے لگی تھی، سوری ناٹ ایکسیپٹیڈ، کیونکہ میں تمہیں گھٹیا پن دکھانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم بنتی بہت سمجھدار ہو پر ہو نہیں۔ تم میری آواز تو پہچانتی ہو مگر میرا لہجہ نہیں۔ میں تمہیں اپنا احساس محسوس کروانا چاہتا ہوں تاکہ تم یہ پہچان سکو کہ کب کہاں کیسے میں نے تمہیں چھوا۔ تم نے میری محبت، میری نرمی دیکھی سویٹ ہارٹ، اب میں تمہیں اپنا وہ روپ دکھاؤں گا جو تم دیکھنا چاہتی ہو۔ بہت ہو گیا چوہے بلی کا کھیل، تھک گئے ہوں، اب تیاری پکڑو میں پنجرے میں آنے کی۔ نایاب کے جڑے ہاتھ دیکھتا وہ جھکا تھا اور اپنے اور نایاب کے چہرے کے بیچ 1 انچ کا فاصلہ رکھتا گمبھیر لہجے میں لفظوں پر زور دیتا گویا ہوا تھا، جس پر سفیر کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتی نایاب کی ہوائیاں اڑی تھیں، جبکہ دل و دماغ سفیر کی باتوں میں الجھے تھے۔ وہ اسے کیا بتانا چاہ رہا تھا یہ جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ اب تو تمہارا شوہر بننے والا ہوں تو اتنا تو بنتا ہے۔ نایاب کے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں پر گہری نظر رکھتا وہ بے خود سا جھکتا اس کی ٹھوڑی پر لب رکھتا دور ہوا تھا۔ نایاب جو اس کے اس عمل کے لیے تیار نہیں تھی، خوف و دہشت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ سرد لہجوں کے برف زاروں پر منجمد ہیں تمام تر سوچیں میری۔ گڈ بائے سویٹ ہارٹ۔ نایاب کو خوف سے پوری آنکھیں کھولے دیکھ کر وہ مسکرا کر باتھ روم کا دروازہ کھول گیا تھا اور لائٹ آن ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا ہو گیا تھا، اتنی دیر کر دی تم نے؟ ڈور کھلتے دیکھ کر نایاب ایک نظر سائڈ پر کھڑے سفیر کو دیکھتی جلدی سے باہر آئی تھی، جب اس کے پھولے سانس دیکھ کر رمشا پریشان ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، چلو نیچے چلیں۔ رمشا کے سوال پر وہ اپنی پیشانی پر آئی پانی کی بوند صاف کرتی بولی تھی، سفیر برو کی وجہ سے تم پریشان ہو؟ نایاب کی حالت دیکھتے رمشا نے پوچھا تھا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ میں سچ میں تمہیں پسند کرتے ہیں نایاب، اور میں تو بہت خوش ہوں کہ انکل نے تمہارے لیے ان کا انتخاب کیا۔ نایاب کی بات پر وہ نفی میں سر ہلاتی خوشی سے بولی تھی، جس پر نایاب نے خوف سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے رمشا۔ رمشا کی باتوں کو نظر انداز کرتی نایاب اپنا چہرہ صاف کرتی وہاں سے گئی تھی۔ میم پلیز رکیں، اپنے بارے میں کچھ بتا دیں۔ سیڑھیاں اترتی نایاب کو دیکھ کر کافی دیر سے اس کی تلاش میں نظر دوڑاتے میڈیا پریس والوں کی نظر اس پر پڑی تھی، جب وہ اسے بیچ راستے میں ہی گھیر گئے تھے۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ لوگوں کے ہجوم سے ڈرتی نایاب نے ان کے بیچ سے نکلنے کی کوشش کی تھی، جو ناکام ٹھہری تھی۔ کہا نا نایاب نے اسے کوئی بات نہیں کرنی، ہٹے سامنے سے۔ نایاب کو ان سب کے بیچ میں پھنسا دیکھ کر سفیر وہاں آیا تھا، جب نایاب کے گرد اندیکھا بازوؤں کا حصار قائم کرتا وہ سخت گیر لہجے میں کہتا نایاب کو وہاں سے لے کر نکلا تھا۔ نایاب میڈیا سے دور وہ اسے بہرام صاحب کے پاس لایا تھا، جب وہ بہرام صاحب کو خفگی سے دیکھتی بغیر ان کی سنے وہاں سے چلی گئی تھی۔ لگتا ہے سر میری طرح وہ بھی صدمے میں ہیں، نایاب کو جاتے دیکھ کر سفیر نے ڈی سی بہرام کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ سوچ میں پڑے تھے۔ گھر جا کر بات کروں گا تو مان جائے گی، ناراض ہو گئی ہے، میں نے اس سے پوچھا نہیں اس لیے۔ نایاب کی ناراضگی سمجھتے بہرام صاحب نے مسکرا کر کہا تھا، جس پر سفیر نے ہنکارا بھرا تھا، ویسے جن کی پارٹی تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ کیسے نظر آئیں گے بیٹا تو پہلے ہی میڈیا کی نظر سے گر گیا تھا، اب باپ بھی۔ شہباز صاحب کو کہیں بھی نہ پاتے ہمدان صاحب بہرام صاحب سے مخاطب ہوئے، جس پر وہ شہباز صاحب کا اترا منہ یاد کرتے مسکرائے تھے۔ میں آتا ہوں۔ فون کے وائبریٹ ہونے پر وہ بہرام صاحب اور ہمدان صاحب سے سائڈ پر ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اب بھاری رقم لے کر چھوڑ دیں ایس پی صاحب، اپنی جیب گرم کریں، ہمارا کام آسان کریں۔ ایس پی آباد کے فون پر اسے پتہ چلا تھا کہ رمیز اس وقت حوالات میں بند اپنے دوستوں کو چھڑوانے کے لیے گیا تھا، جب ایس پی آباد کو وہ جرمانہ لینے کی تلقین کرتا فون بند کر گیا تھا۔ سفیر برو مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔
کافی دیر سے سفیر سے بات کرنے کی کوشش کرتی رمشا کو ابھی اسے اکیلا پا کر موقع ملا تھا۔ یس ڈیئر۔ رمشا کو پریشان دیکھتا وہ اپنے ارد گرد دیکھتا اسے باہر لے آیا تھا۔ کیا بات ہے رمشا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ رمشا کو ہچکچاتے دیکھ کر وہ نرمی سے گویا ہوا تھا۔ سوری سفی برو، میں جانتی ہوں کل جو کچھ ہوا وہ سب بھائی نے کیا، اور کل جب آپ وہاں سے چلے گئے تھے تو بھائی نے نایاب کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر نایاب کو لگتا ہے کہ وہ آپ تھی۔ کوئی بات نہیں ڈیئر، میں یہ سب جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تم بھی سب جانتی ہو، مگر یہ بات ہم دونوں کے بیچ میں ہی رہنی چاہیے۔ سفیر کو نرمی سے بات کرتے دیکھ کر رمشا نے اسے کل ہوئے واقعے کی تفصیل بتائی تھی۔ جب اپنے بھائی کی حرکت کا سوچتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جس پر وہ رمشا کو روتے دیکھ کر اسے چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھاتا اسے یہ بات اپنے بیچ میں رہنے کا بول گیا تھا۔ مگر نایاب کا آپ سے رشتہ ہوا ہے اور وہ آپ کو غلط، اس کی فکر نہیں کرو، میں خود دیکھ لوں گا اسے۔ سفیر کی بات پر نایاب کی غلط فہمی کا سوچ کر بولی تھی، پر وہ ڈی سی بہرام شاہ کے گھر کو دیکھتا ہوا مضبوط لہجے میں گویا ہوا تھا۔ میں ملتا ہوں، پھر تم اندر جاؤ۔ رمشا کو اندر جانے کا کہتا وہ وہاں سے نکلا تھا۔ ارادہ عاشر کی طرف جانے کا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اور پھر میرا شمار ان لوگوں کی فہرست میں ہوتا ہے جن کو کھو کر کبھی کوئی پچھتاتا ہی نہیں ہے۔ آج پورے 2 دن بعد وہ یونی کے لیے تیار ہو کر آئی تھی۔ جب اسے دیکھتی ندا بیگم نے اس سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ شہباز صاحب کے یہاں اس کی اور سفیر کی انگیجمنٹ کی خبر جہاں سب پر حیرت کا جھٹکا لگا گئی تھی، وہیں نایاب کو اپنے والدین کے اس فیصلے پر غصہ آیا تھا، جس کا اظہار وہ ان سے خاموشی اختیار کر کے جتا رہی تھی۔ نایاب بیٹا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ ہم سے بات نہیں کر رہی؟ کیوں کیا ایسا ہے آپ کے پاپا نے ایسا کہ آپ کی ناراضگی طویل ہوتی جا رہی ہے؟ 2 دن سے آپ نہ تو ہمارے ساتھ بیٹھ رہی ہیں نہ بات کر رہی ہیں، کیوں بتانا پسند کریں گی آپ؟ خاموشی سے ناشتہ کرتے بہرام صاحب نے اپنا ناشتہ ختم کرتے تحمل مزاجی سے کام لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ جب ناشتہ کرتی نایاب کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ کیونکہ میں ناراض ہوں آپ دونوں سے۔ بہرام صاحب کو خفگی سے دیکھتی وہ واپس سے کھانے میں مصروف ہوئی تھی۔ کیوں ناراض ہو؟ وجہ بھی تو بتاؤ۔ نایاب کے بولنے پر ندا بیگم کو آسرا ہوا تھا۔ اب یہ بھی بتانا پڑے گا؟ ماما پاپا نے بغیر مجھ سے پوچھے سب لوگوں کے بیچ میں یہ اعلان کر دیا کہ میری اور سفیر کی بات فکس ہو چکی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ سب 3 ماہ پہلے ہوا ہے اور مجھے خبر تک نہیں ہوئی۔ ندا بیگم کے پوچھنے پر وہ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئی برہمی سے گویا ہوئی تھی، جس پر بہرام صاحب نے ندا بیگم کو دیکھا تھا۔ ہم یہ بات بتانے والے تھے آپ کو بیٹا، مگر شہباز صاحب نے اچانک سے آپ کا ہاتھ اپنے بیٹے رمیز کے لیے مانگا تو مجھے وہ کہنا پڑا، ورنہ میں پہلے آپ سے ہی پوچھنے والا تھا۔ نایاب کی ناراضگی کی وجہ تو وہ پہلے ہی سمجھ چکے تھے، مگر وہ نایاب کی چپ توڑوانا چاہتے تھے اور وہ یہ کر بھی گئے تھے۔ تو پھر تو آپ کو ان کے پرپوزل کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ کیا مطلب ہے نایاب تمہارا؟ بہرام صاحب کی بات پر وہ شہباز صاحب کے حق میں بولی تھی، جس پر ندا بیگم نے تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ اس سفیر سے تو رمیز اچھے ماما، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ مجھے پسند ہے۔ ندا بیگم کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بغیر کسی شرم و لحاظ کے اپنی پسند رکھ گئی تھی، جس پر بہرام صاحب شاکڈ ہوئے تھے۔ مگر وہ مجھے نہیں پسند، اور یہ کس نے کہا تمہیں نایاب کہ وہ سفیر سے بہتر ہیں؟ تم جانتی نہیں ہو اسے۔ نایاب کی بات سن کر جہاں ندا بیگم حیران ہوئی تھی، وہیں بہرام صاحب کی کرخت آواز ڈائننگ ہال میں گونجی تھی۔ آپ بھی سفیر کو نہیں جانتے پاپا؟ بہرام صاحب کے غصے سے ڈرتی وہ منمنائی تھی۔ میں سفیر کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، وہ رمیز سے لاکھ درجے اچھا ہے نایاب، اور یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر لیے۔ مگر کچھ بھی نہیں، یہ طے ہے کہ تمہاری شادی سفیر سے ہی ہوگی۔ نایاب کے لہجے میں بغاوت کی رمق دیکھ کر بہرام صاحب غصے سے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شام میں ملیں گے۔ السلام علیکم سر۔ ابھی وہ جانے کے لیے مڑے تھے جب سفیر کی آواز پر ہال میں سناٹا چھایا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔